پیکا ایک منظور کرایا اور اس وقت ملک میں مکمل طور پر ایک غیر جمہوری اور غیر نمائندہ حکومت قائم ہے. اس حکومت کے ان غیر جمہوری اقدامات کے خلاف اور گزشتہ سال 8 فروری کے بوگس الیکشن کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا اور پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں، جلسوں، ریلیوں کے انعقاد کا اعلان کیا گیا. عزیز صحافی حضرات، 8 تاریخ کی شب کو حکومت نے، حکومتی اداروں نے چھاپے مارنے، کارکنوں کو ہراساں کرنے کی کارروائی جاری رکھی. 8 فروری کے احتجاجی مظاہروں کے شرکاء کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور سیاسی رہنماؤں، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. 9 تاریخ کی رات کو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کے گھر پر قانون کو پامال کرتے ہوئے چھاپے مارے گئے. ان کے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا اور گھر کا بہت سا سامان نقدی سمیت ساتھ لے گئے، جبکہ ان کے خاندان، عزیز و قریب دوستوں کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے ضلعی صدر نور خان خلجی پر ایف آئی آر کاٹی گئی. ژوب میں پشتونخوا ملی پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری، ضلع ژوب کے ضلع سیکریٹری جمال خان مندوخیل کو گرفتار کیا گیا. عبدل خان پی ٹی آئی کے عطا محمد، عبدالجبار، بارام کلیوال، نعیم خان اور درجنوں پشتونخوا ملی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی. معزز صحافی حضرات، ضلع زیارت سنجاوی میں بے بنیاد ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاریاں کی گئی، گھروں پر چھاپے مارے گئے، فائرنگ اور گاڑی نظریاتش کی گئی. ایف آئی آر میں نامزد پشتونخوا میب کے تحصیل سیکریٹری ملک احسان اللہ دمڑ کی گاڑی نظریاتش کی گئی. قاہر خان اور شراف الدین کو گرفتار کیا گیا. ملک نعیم کے گھر پر اے سی سنجاوی کی موجودگی میں شدید ترین فائرنگ کی گئی. چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی، آئین و قانون کی پائمالی کی گئی. اے سی سنجاوی آئین و قانون شکنی، چادر اور چار دیواری اور پشتون روایت کی پائمالی کے مرتکب ہوئے اور پشتونخوا میب کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سردار حبیب الرحمان دمڑ، پشتونخوا میب کے ضلع سیکریٹری سردار میرویس خان، پشتونخوا میب کے تحصیل سیکریٹری ملک احسان اللہ دمڑ، جان محمد، شراف الدین، سردار سوراب خان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی. ضلع پشیر میں پشتونخوا میب کے مرکزی سیکریٹری حاجی عبدالحق افضل، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ، پشتونخوا میب کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری حاجی صورت خان کاکڑ اور دیگر رہنماؤں نور ولی خلجی، سید عبدالسلام آغا، نصیب اللہ کلیوال، حاجی اکبر خان، علی محمد کلیوال اور دیگر پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی. معزز صحافی حضرات، ضلع لوریائی میں پشتونخوا میب کے مرکزی سیکریٹری عبدالجبار خان عثمان خیل، پشتونخوا میب کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری دوست محمد لونی، پشتونخوا میب کے ضلع سیکریٹری صفدر مختروال، تحریک انصاف کے رہنماؤں شراف الدین خدرزئی، شاہ محمد زخپیل، حاجی حسن ناصر، نقیب اللہ کاکڑ، داؤد عثمان خیل، بلوچستان نیشنل پارٹی کے اشم عثمان خیل، پاکستان تحریک انصاف کے آیات خان ناصر، ابراہیم ملازئی، یوسف جلال زئی، وزیر شبوزئی، نور محمد لونی، پشتونخوا میب کے احمد جان ناصر، داد خان علی زئی، پاکستان تحریک انصاف کے شفیق خان ناصر، اسام الدین اور نظر امزازی، نعمت اللہ قدیزی، زہر شاہ، زبیر مروت اور دیگر افراد پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی. معزز صحافی حضرات، قلعہ سیف اللہ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سیف اللہ شاکر، محمد طارق، امید اللہ اور دیگر درجنوں کارکنوں پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی. معزز صحافی حضرات، 8 فروری 2024 کے فراڈ الیکشن کے ذریعے غیر نمائندہ پارلیمنٹ اور حکومتیں قائم کی گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا.
کالا قانون فیکائٹ کے ذریعے صحافت، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، فرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر قدغن لگائی گئی۔ SIFC کی تشکیل کے ذریعے صوبائی خود مختاری پائمال کی گئی اور تحریک انصاف کے بانی رہنما جناب عمران خان اور دیگر سیاسی اسیران کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ موجودہ غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر نمائندہ حکومت اور ان کے سرپرست مقتدرہ اپنے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کا سلسلہ ترک کرے، بصورت دیگر تحریک اپنے عوام کی تائید و حمایت سے سخت احتجاج پر مجبور ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ شکریہ۔ اس الیکشن کا انعقاد ہوا ہے جب سے یہ جیلی حکومتیں قائم کی گئی ہے، اس دن سے آج تک ایسا دن نہیں رہا کہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجودہ حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہ ہوا ہو۔ پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، سیمینارز ہو رہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے، ریلیاں، احتجاجی جو جلسے ہیں ان کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اب صرف اس صوبے کا آپ صورتحال دیکھیں کہ 8 فروری کو یوب سے لے کر چمن تک، پھر کوئٹہ تک اس صوبے میں کتنے بڑے مظاہرے ہوئے، ہزاروں افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے ہوئے، پنجاب میں احتجاج ہوا، سندھ میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ پرامن ہے، جمہوری ہے، آئینی ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ طریقہ کار اختیار کریں گے جو آئین میں درج ہے۔ ہم آئین سے باہر، آئین سے مبرا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ آئین کے اندر رہ کر اس کو ہم اٹھائیں گے۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ سارا سال جاری رہا، اور اس کے بعد اگر یہ اقدامات جاری رہے، یہ صورتحال جاری رہی، یہ قدغنیں جاری رہی، یہ گرفتاریاں اور پکڑ دکڑ جاری رہی، تو اس کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی مشاورت سے سخت لائے عمل طے کرے گی، اور اس لائے عمل کے ذریعے ہم حکومت کو، حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات جو اٹھا رہے اس کا تدارک کریں۔